بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ جماعت نحو کے اردو کے لیکچر نمبر 51 کی آج باری ہے۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے غزلیات آتش شروع کی تھیں۔ غزل نمبر 1 کی ہم نے پڑھائی، وضاحت، الفاظ معنی کر لیے ہیں، اور غزل نمبر 2 کے ہم نے ابھی صرف پڑھائی اور الفاظ معنی لکھے تھے۔ ٹھیک ہے، اب ہم ابتدا کریں گے غزل کی پڑھائی کی، اس کی وضاحت کی۔ تو آ جائیں صفحہ نمبر 119، غزل نمبر 2۔ پہلے شعر کو دیکھیں۔ ہوائے دور میں خوشگوار راہ میں ہے، خزاں چمن سے ہے جاتی بہار راہ میں ہے۔ آتش کی شاعری ہے۔ آتش دبستان لکھنؤ کا نمائندہ شاعر ہے نا، تو اس کی شاعری میں خوشی ہے، مسرت ہے اور امید ہے۔ ٹھیک ہے، رجائیت، جس کو ہم رجائیت کہتے ہیں، امید۔ تو اس پہلے شعر سے ہی دیکھیں پتہ چلتا ہے، اس کو دیکھا جائے تو دبستان لکھنؤ کا ایک نمائندہ شعر اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں بڑی امید دکھائی گئی ہے، بڑی رجائیت سے بھرپور شعر ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ ہوائے دور میں خوشگوار راہ میں ہے، کہ ایک خوشگوار شراب کا دور چلنے والا ہے۔ شراب کے دور چلنے سے مراد حقیقی شراب کا دور نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے اچھا وقت آنا۔ ٹھیک ہے، اچھا وقت آنا، خوشگوار موسم آنا، خزاں کے بعد بہار آنا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ بہار کی پرکیف ہوائیں چلنے والی ہیں، بہار کی خوشگوار ہوائیں چلنے والی ہیں، وہ آنے والی ہیں، قریب ہی ہیں۔ راہ میں ہے سے مراد یہ ہے کہ آنے والی ہے یا قریب ہے۔ خزاں چمن سے ہے جاتی بہار راہ میں ہے۔ خزاں ظاہر ہے پتجھڑ کا موسم، سوکھے پتوں کا موسم، جس میں ہر چیز سوکھ جاتی ہے، مرجھا جاتی ہے، جل جاتی ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ جو خزاں کا دور ہے، یعنی بدحالی کا دور، غم و یاس کا دور، نومیدی کا دور جانے والا ہے، وہ چمن سے جا رہی ہے۔ چمن یعنی باغ، خزاں چمن سے جا رہی ہے۔ بدحالی کا دور ختم ہونے والا ہے، غم کا دور، نومیدی کا دور، حسرت و یاس کا دور جانے کو ہے، اور کیا آ رہی ہے؟ بہار۔ بہار جو سرسبز و شاداب موسم ہے، جو ہریالی کا موسم ہے، جو امید کا، خوشی کا موسم ہے، وہ آنے والا ہے۔ یعنی شاعر بہت زیادہ پر امید ہے اس شعر میں، اور امید سے بھرپور شعر ہے یہ۔ دوسروں کو بھی ساتھ میں امید دلا رہے ہیں کہ اچھا موسم آنے والا ہے، اور یہ جو خزاں اور پتجھڑ کا موسم ہے، جو اذیت دینے والا موسم ہے، جو غم کا موسم ہے، یہ جانے والا ہے۔ عدم کے کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں، نہ کوئی شہر نہ کوئی دیار راہ میں ہے۔ عدم آخرت کو کہتے ہیں، آخرت کا سفر، اس کی بہت لازم ہے فکر، یعنی اس کی سوچ، اس کا خیال بہت لازم ہے انسان کی اپنی ذات میں، کہ انسان کو چاہیے کہ آخرت کی فکر کرے۔ آخرت کی فکر بہت لازم ہے، آخرت کی فکر بہت ضروری ہے۔ انسان، وہی نسو کا خواب پھر یہاں پر آ جاتا ہے کہ دنیا میں آ کر انسان دنیا کا ہو کر نہ رہ جائے، اسے دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ تو شاعر بھی یہاں پر کہتا ہے، دیکھیں آتش فقیرانہ شاعر تھے نا، ان کی شاعری میں ہمیں کچھ تصوف اور قلندرانہ سوچ بھی نظر آتی ہے۔ تو یہاں پر بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ اے انسان، دنیا میں آ کر دنیا کی رنگینیوں میں کھونا مت، بلکہ ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی بھی فکر جاری رکھنا۔ نہ کوئی شہر نہ کوئی دیار راہ میں ہے۔ آخرت کا سفر ایسا ہے کہ جس میں راستے میں نہ کوئی شہر آتا ہے، کہ ظاہر قافلے جب چلتے تھے قدیم زمانے میں، تو کہیں پر پڑاؤ ڈالتے تھے، جب ان کا سفر لمبا ہوتا تھا، راستے میں شہر آتے تھے، ملک آتے تھے، وہ ایک ملک سے دوسرے ملک جانا، پھر وہاں سے پیدل سفر ہوتے تھے، اونٹوں پر اور گھوڑوں پر سفر ہوتے تھے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، راستے میں بہت ساری جگہ آتی تھیں ایسی جہاں پر وہ پڑاؤ ڈالتے تھے، جہاں پر وہ قیام کرتے تھے، آرام کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، سستاتے تھے۔ لیکن آخرت کا سفر ایسا ہے، شاعر کہتا ہے کہ آخرت کے سفر میں تمہیں سیدھا اپنے سفر کو ختم کرنا ہے۔ آخرت کی منزل بس بغیر کسی قیام کے ہے، بغیر کسی آرام کے ہے۔ راستے میں نہ آپ کو کوئی شہر ملے گا، نہ کوئی ملک ملے گا، کچھ بھی راستے میں نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ سفر تمہیں طے کرنا ہے
بغیر کسی تھکان کے ایسا مت سوچنا کہ راستے میں کہیں سستا لوں گا، یہ بڑا کٹھن سفر ہے، بڑا دشوار سفر ہے، لیکن بغیر کسی وقفے کے، بغیر کسی رکاوٹ کے یہ تمہیں طے کرنا ہے۔ یہ مت سوچنا کہ راستے میں کہیں سستا لیں گے۔ ویسے تو سفر کے لیے انسان جاتا ہے تو یہی سوچتا ہے نا کہ چلیں راستے میں فلاں مقام پہ تھوڑا سستا لیا جائے گا، وہاں پر کھانا کھا لیں گے، وہاں پر فریش ہو جائیں گے، نماز پڑھ لی جائے گی یا کچھ بھی، ٹھیک ہے نا۔ سفر کے لیے جب انسان لمبے سفر پر نکلتا ہے تو یہ مائنڈ سیٹ کو بناتا ہے نا، اپنا سوچتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اپنے ذہن کو کلیئر کر لو، ذہن کو بالکل صاف کر لو اس کے بارے میں کہ آخرت کا سفر تمہیں سیدھا جو ہے وہ طے کرتا ہے۔ راستے میں کہیں رکنا نہیں ہے، راستے میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر تم دم لے سکو۔ اس لیے اس دنیا میں ہی اپنے آخرت کے سفر کی فکر کرنا لازم ہے۔ نہ بدرقہ ہے نہ کوئی رفیق ساتھ اپنے، فقط عنایت پروردگار راہ میں۔ بدرقہ میننگ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ قافلے کا نگہبان، اس کا رہنمائی کرنے والا، رہنما، کہ راستے میں یہ ایسا سفر ہے کہ نہ راستے میں کوئی نگہبان ہے، رہنما ہے، کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے، اور نہ کوئی ساتھی، دوست، ہمدرد، ہمدم، کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ آخرت کا سفر ظاہر ہے سب نے تنہا ہی طے کرنا ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو آپ کو اس سفر میں رہنمائی فراہم کرے، یا کوئی ایسا نہیں جو آپ کے ساتھ اس سفر میں ساتھی ہو، دوست ہو، رفیق ہو۔ فقط ہے تو کیا ہے، صرف عنایت پروردگار راہ میں ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، مہربانی ہے، کرم ہے، وہی ایک آسرا ہے۔ یعنی آخرت کا سفر بڑا کٹھن ہے، بڑا مشکل ہے۔ اگر کوئی سہارا ہے، کوئی آسرا ہے تو کیا ہے، صرف اور صرف اللہ کا کرم۔ نہ کوئی دوست، نہ کوئی بدرقہ، نہ کوئی نگہبان، نہ کوئی رہنما، نہ کوئی ہمدرد، نہ کوئی ساتھی، کوئی بھی نہیں، صرف اور صرف یہی اللہ کی عنایت، اللہ کا کرم، اللہ پر بھروسہ، وہی ہماری امید ہے۔ صرف ہم اللہ کے رحم سے ہی اس سفر میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آخرت کا سفر، ہمارا سفر جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ کے کرم سے، اللہ کی عنایت، اس کی مہربانی سے ہی کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، اور کوئی ایسی مدد دینے والی کوئی ایسی ہستی نہیں کہ وہ ہماری مدد کر سکے۔ جس طرح یہاں پر لکھا ہے نا، رفیق، ساتھی، دوست، کوئی بھی ایسا نہیں، کوئی رشتہ دار، کوئی بھی ہمارے کسی کام کا نہیں۔ صرف اور صرف ہمیں مانگنا ہے تو اپنے رب سے مانگنا ہے، اس سے اس کی عنایت مانگنی ہے۔ عنایت یعنی اس کا کرم، اس کی مہربانی، وہی ہمارے کام آ سکتی ہے اس سفر میں اور کچھ کام کریں۔ تلاش یار میں کیا ڈھونڈیے کسی کا ساتھ، ہمارا سایہ ہمیں ناگوار راہ میں۔ تلاش یار، محبوب کی تلاش، ٹھیک ہے، مرکب اضافی۔ کسی کا ساتھ کیا ڈھونڈیے، یعنی کہ محبوب کی تلاش میں نکلا ہوں تو میں کسی سے مدد نہیں مانگنا چاہتا، میں کسی کا ساتھ نہیں مانگنا چاہتا، میں تنہا اس سفر پہ نکلا ہوں۔ محبوب کا ساتھی کے لیے، ملاقات کے لیے، اس کے وصال کے لیے، اس کے دیدار کے لیے میں نکلا تو ہوں، لیکن اور نہ مجھے راستے کا پتہ ہے، یعنی کہ میں تلاش میں ہوں، میں اس کی تلاش میں نکلا تو ہوں، لیکن کسی کا ساتھ مجھے گوارا نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی اس سفر میں میرا ساتھی ہو، میں کسی کا احسان لینا نہیں چاہتا۔ ہمارا سایہ ہمیں ناگوار راہ میں ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ محبوب کی تلاش انسان تنہا ہی کرے تو بہتر ہے، شاعر کہتا ہے، کیونکہ انسان ایسے وقت میں اپنے سائے کو بھی گوارا نہیں کر پاتا۔ ناگوار ہونا یعنی برا لگنا، ٹھیک ہے، اچھا نہ لگنا، کہ میں محبوب کی تلاش میں تنہا اس لیے نکلا ہوں کہ محبوب کو کوئی اور دیکھے، یا میری تلاش میں میرا ساتھ دے کر کوئی میرے محبوب تک پہنچ جائے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ محبوب جو ہے وہ فقط میں اس کو اکیلا چاہتا ہوں، اور یہی چاہتا ہوں کہ میرے علاوہ کسی اور کو اس پر نظر بھی نہ پڑے۔ میں اپنے اس راز میں، اپنی اس طلب میں، اپنی اس تلاش میں کسی کو اپنا ساتھی نہیں بنانا چاہتا۔ سفر ہے شرط مسافر نواز بھتیرے، ہزارہا شجر سایہ دار راہ میں ہے۔ اب دیکھیں کچھ اردو کے اشعار، کچھ شعراء کے اشعار ایسے ہو گئے ہیں اردو میں کہ وہ ضرب المثل بن گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ شعر بھی ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سفر ہے شرط مسافر نواز بتیرے، ٹھیک ہے۔
اس میں شاعر کیا کہتا ہے کہ سفر کی ابتدا تو کرو، تم کس بات سے ڈرتے ہو؟ سفر شرط ہے، یعنی کہ کوئی کام کرنے کے لیے عزم و حوصلہ ہونا چاہیے، انسان اس کام کو کرنے کے لیے عزم و حوصلہ رکھے، اس کام کی ابتدا تو کریں۔ مسافر نواز بتیرے، تم سفر کی مشکلات سے، سفر میں آنے والے مصائب سے، اذیتوں سے گھبرا کر اگر سفر ہی نہیں کرو گے تو کامیابی کیسے ملے گی؟ تم ایک بار سفر کا ارادہ تو کرو، سفر کرنا شرط ہے۔ راستے میں تمہیں کوئی نہ کوئی مددگار ضرور ملیں گے، کوئی ایسے لوگ جو مسافروں کو کی مہمان نوازی کرتے ہیں، مسافروں کو پناہ دیتے ہیں، ان کو اپنے ہاں خاطر مدارت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے راستے میں ان کے مددگار ثابت ہوتے ہیں، ایسے بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں۔ سفر کرنا شرط ہے، ہزار ہر شجر سایہ دار راہ میں۔ اور اس کے علاوہ یہ مت سوچو کہ راستے میں کڑی دھوپ ہوگی یا بارش ہوگی، ہمیں کوئی سایہ نہیں مل سکے گا، یہ سوچ کر اپنے سفر کو اور زیادہ اپنے اوپر حاوی مت کرو کہ یہ سوچ کر جو ہے انسان چھوڑ ہی دے، کہ انسان جس طرح وہ ایک شعر ہے نا، ارادہ باندھتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے، کہ انسان ارادہ باندھے اور توڑے اور اسی کشمکش میں رہے مبتلا کہ میں یہ کام کروں کہیں ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے، اور وہ اسی ڈر سے اس کام کی ابتدا ہی نہ کرے، تو یہ تو بہت ہی بزدلی ہے، کم ہمتی ہے۔ یہاں پر شاعر حوصلہ دلا رہے ہیں، ہمت دلا رہے ہیں کہ تم ہمت تو کرو، حوصلہ تو کرو، لیکن سفر جو ہے وہ شرط ہے، سفر کے لیے نکلو تو صحیح۔ راستے میں تمہیں بہت سارے مسافر نواز بھی ملیں گے اور ہزاروں سایہ دار درخت بھی ملیں گے، تم وہاں پر پڑاؤ ڈال سکو گے، تم وہاں پر قیام کر سکو گے، سانس لے سکو گے کچھ۔ سفر کے لیے ابتدا تو کرو، راستے کے مصائب سے ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، سفر کے لیے نکلو، سفر کرنا شرط ہے۔ مقام تک بھی ہم اپنے پہنچ ہی جائیں گے، خدا تو دوست ہے دشمن ہزار راہ میں۔ کتنے بھی دشمن کیوں نہ ہو، اگر اللہ دوست ہے تو پھر کیا ڈر، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ بھی شاعر یہی کہتا ہے کہ ہم اپنے مقام تک، اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے اگر خدا ہمارا ساتھی ہو، اگر خدا ہمارا حامی و ناصر ہو، اگر خدا ہمارا دوست ہو تو ہم اپنی منزل تک ضرور پہنچ پائیں گے، چاہے کتنے ہی دشمن ہمارے راستے میں ہوں۔ یعنی کہ شاعر کہتا ہے کہ مجھے اپنے دشمنوں کا خوف نہیں، میں اپنے دشمنوں سے نہیں گھبراتا، میں دشمنوں کے خوف سے اپنے سفر کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اسی طرح وہ دوسروں کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ دشمنوں کے خوف سے اپنے کاموں کو، اپنے زندگی کے مقاصد کو ترک مت کرو، جو تمہارا نصب العین ہے، جو تمہارا ٹارگٹ ہے، تمہارا ہدف ہے، تمہاری منزل ہے، اس کو پانے کے لیے جدوجہد کرو، کوشش کرو، دشمنوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ تمہارا ساتھی ہے تو پھر کس بات کا ڈر؟ اگر تم ایسا کام کر رہے ہو کہ وہ اللہ کے نزدیک درست ہے، جائز ہے، تو کمر باندھو، اٹھ باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر بھی شاعر یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ مددگار ہے تو اور کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، دشمنوں سے خوف مت کھاؤ۔ آخری شعر ہے مقطع، تھکے جو پاؤں تو چل سر کے بل، نہ ٹہر آتش، گلے مراد ہے منزل میں خار راہ میں ہے۔ کہ اگر پاؤں تھک جائے، سفر لمبا ہو اور پاؤں تھک جائے، پیدل مسافت ہو اور پاؤں تھک جائیں، تو کیا کرو؟ سر کے بل چلو۔ سر کے بل چلنے سے مراد یعنی کہ الٹے چلو، سر کے بل چلو، ٹھیک ہے، سر نیچے اور پاؤں اوپر، لیکن رکو نہیں۔ مطلب اس کا یہ نہیں ہے کوئی سر کے بل چل نہیں سکتا بچے، یہ محاورتاً یوز ہوا ہے یہاں پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی ہمت نہ ہارے، اس کے پاؤں تھک جائیں تو اس تھکن کو وہ اپنی خاطر میں نہ لائے، وہ چلتا جائے، وہ اپنی اس تھکن کو چھوڑ دے، اس تھکن کو بلا دے، جو اس کی وقتی تھکن ہے، جو مسافت میں، سفر میں اس کو مشکلات پیش آ رہی ہیں، وقتی ہیں، ان کو خاطر میں نہ لائے، چلتا جائے۔ گلے مراد ہے منزل میں خار راہ میں ہے، یعنی کہ گلے مراد تمہیں مل جائے گا، تمہیں تمہارا مقصد مل جائے گا، تمہیں تمہاری منزل مل جائے گی، تمہاری منزل تمہارا راستہ دیکھ رہی ہے، تمہاری منزل چاہے راستے میں کتنے ہی کانٹے ہوں، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال منزل جو ہے وہ تو گل مراد ہے نا، وہ تو تمہاری خواہشات کے مطابق ہے، تمہاری خواہشات پوری ہو سکتی ہیں اگر تم اپنی تھکن کو بالائے طاق رکھ دو، اگر تم اپنے حوصلے سے اور اپنی ہمت سے، اپنے عزم سے چلتے جاؤ، بڑھتے جاؤ، اپنی تھکن کو گوارا کر لو، اس تھکن کو اپنے اوپر حاوی نہ کرو، بلکہ چلتے جاؤ، بڑھتے جاؤ، تو کوئی مشکل نہیں کہ تمہیں تمہاری منزل
مل جائے. دیکھیں اس پوری غزل میں آپ نے بچے دیکھا ہوگا بہت رجائیت ہے, بہت امید ہے, بہت عزم و حوصلہ ہے. ٹھیک ہے, شاعر اس میں حوصلہ دے رہا ہے کہ ایک رجائیت سے بھرپور غزل, اس میں عزم ہے, حوصلہ ہے, ہمت ہے کہ کچھ بھی ہو جائے انسان اپنی منزل کو پانے کے لیے راستے کے مصائب کو, تکالیف کو برداشت کرے, عزم و حوصلے کے ساتھ, ہمت کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, یہیں تک ہم رہنے دیتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کی مشق کی طرف جائیں گے, مشقی کام اس کا کریں گے. ابھی جو ہے غزل نمبر 2 ہم نے پڑھ لی ہے, اس کی امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے مطلع, مقطع, قافیہ, ردیف, اس کو اپنے لیے انڈر لائن آپ خود کریں, کیونکہ پچھلی غزلیات میں بتا چکی ہوں نا. تو اگر کہیں پہ آپ کو مشکل ہوتی ہے تو آپ اس کو دوبارہ دیکھ بھی سکتے ہیں پچھلے لیکچرز کو, لیکن بہرحال قافیہ, ردیف, مطلع, مقطع, اس کی پہچان اب تک آپ کو بہت اچھی طرح ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے, یہاں تک اپنی بکس اپ ٹو ڈیٹ کر لیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آگے کا کام.